اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام بڑی زبردست صورت ہے یہ، اور اس کے بارے میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مکی زندگی میں ریویل ہوئی ہے۔ ترتیب نزول میں نمبر 55 اس کا نمبر ہے، اور ترتیب توفیقی میں یہ قرآن کی 6ٹھی صورت ہے۔ انعام عربی میں مویشی کو کہتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مویشی کیوں کہا جا رہا ہے، یہ صورت کا نام انعام کیوں ہے، یہ ہمیں صورت پڑھتے ہوئے انشاءاللہ احساس ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کہ انعام کیوں کہا جا رہا ہے۔ سورت کے بارے میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، سب سے اہم بات، قرآن میں اگر کسی صورت میں صرف توحید کا ذکر ہے، یعنی اس میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری توحید کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں، اور وہ توحید سمجھانا اس صورت کا مقصد ہے۔ ہر صورت کا اپنا ایک مقصد ہے، اسی طرح پورے قرآن کا ایک مقصد ہے۔ تو اگر کسی صورت کا مقصد صرف توحید سمجھانا ہے نا، تو وہ سورہ الانعام ہے، یاد رکھیں۔ بہت قیمتی صورت ہے، یہ بہت اہم صورت ہے، اور اس کو ہم نے بہت غور سے پڑھنا ہے، بہت سمجھ کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ابھی تک جتنا توحید کا سبق ہم نے پڑھا ہے پچھلی 5 صورتوں میں، وہ اس میں آپ سمجھیں کہ ریکیپ ہو رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ذات خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وجعل الظلمات، اور اس نے بنایا اندھیروں کو، والنور، اور روشنی۔ اور وہی قرآن کی عادت کہ اندھیروں کے لیے پلورل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، یہ جمع ہے، بہت سے اندھیرے، نور ایک روشنی، ایک نور، جیسے حق ایک ہے۔ ثم الذین کفروا، پھر جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بربہم، اپنے رب کا، یعدلون، وہ رب کے ساتھ کسی کو برابر، عدل کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، عدل برابری کو کہتے ہیں۔ تو جنہوں نے کفر کیا، جو کافر جو ہیں، بربہم یعدلون، یہ اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں۔ پہلی ہی آیت میں سورت نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ شرک ہوتا کیوں ہے، شرک چیز کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رب کے ساتھ کسی کو برابر کرنا، اور رب باللہ نہیں کہا، بربہم، بے الہہم بھی نہیں کہا کہ وہ اپنے الہ کے ساتھ کسی کو برابر کرتے ہیں۔ کیوں؟ الہ وہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم عبادت تو صرف اللہ کی کرتے ہیں، یعنی جس کو عبادت کا بھی مفہوم نہیں پتا، بدقسمتی سے جو 90% ہماری امت ہے، کہ عبادت کا مطلب ہے غلامی، عبادت کا مطلب 5 وقت کی نماز پڑھنا، کمر ٹیڑھی اور سیدھی کرنا، اور روزے رکھنا، اور حج کرنا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ فرائض ہیں۔ عبادت جو ہے یہ وہ عمل ہے، علامہ مشرقی کا قول ہے، میں آپ کو بھیجوں گی، کہ عبادت تو وہ چیز ہے جو نماز کے بعد شروع ہوتی ہے، جب ہم نماز قائم کر لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اقیم الصلاۃ کا حکم ہے۔ تو یہ اپنے رب کے ساتھ کسی کی برابری کرتے ہیں، اور رب اس لیے آیا ہے کہ یہ رب وہ ذات ہے جو تربیت کرنے والا ہے۔ رب وہ ہے جو کچھ نہیں ہے، نیست ہے، اور وہاں سے ہستی کو پیدا کرنے والا، اور اسے بڑا کر کے، اور پورا کر کے، اور کامل بنا کے، اور پھر اسے فوت کر کے اس سے حساب لینے والا۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ رب کے ہیں۔ تو کسی بھی رب کی ذات میں یا اس کی صفت میں جہاں پہ کسی نے کچھ شریک کیا، جہاں پہ کسی نے یہ سمجھا کہ اللہ کے سوا اور میرے رب کے سوا بھی کوئی یہ کر سکتا ہے، کوئی شافی ہو سکتا ہے، کوئی داتا ہو سکتا ہے، کوئی رازق ہو سکتا ہے، کوئی مجھے اولاد دے سکتا ہے، کوئی میری مراد پوری کر سکتا ہے، اس نے گویا اپنے رب کے ساتھ کسی کو برابر کیا۔ هو الذی خلقکم، یہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم، پھر، قضا اجلا، مقرر کیا ایک وقت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور یہ ایک مقررہ وقت ہے، عِندَهُ، اس کے پاس، ثُمَّ أَنْتُمْ، پھر تم، تمترون، تم شک کرتے ہو۔ یعنی جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کر کے تمہارا اتنا لمبا حساب لکھ کے رکھا ہوا ہے، تم اس ذات میں شک کرتے ہو۔
وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللہ ہے فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ آسمانوں میں اور زمین میں، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، وجہرکم اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تکسبون جو تم کماتے ہو، وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس من آیتن کوئی آیت من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کی رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانوا عنہا معرضین کانوا وہ ہوتے ہیں عنہا اس سے معرضین اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے، فقط کذبوا بالحق پس انہوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آیا، فسوف یاتیہم پس ان قریب ان کے پاس آئے گی، انباء حقیقت وہ خبر، ما کانوا جو تھے، بہ یستہزئون وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے پاس وہ خبر آ جائے گی۔ وہ کیا خبر ہے؟ نبأ خبر کو کہتے ہیں، وہ حقیقت وہ خبر، اور سب سے زیادہ مذاق بدعقیدہ لوگ کس چیز کا اڑاتے ہیں؟ قیامت کا، آخرت کا، کہ حساب کتاب کس نے کیا ہے، یہ اس دنیا کی زندگی ہے، یہاں پہ جی لیں بس، یہی ہے، ٹھیک ہے، بابر بعیش کوش کہ دنیا دوبارہ نیست، یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے ہیں حضرت، اب جو بھی ان کے ساتھ ہوگا یا ہونے والا ہے، اور ایسے ہی عقیدے رکھنے والے سب کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کے پاس وہ چیز آنے والی ہے۔ الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا کتنی ہی ہم نے ہلاک کی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن امتیں، مکناہم ہم نے انہیں مکان دیا تھا، ہم نے انہیں جمایا تھا، فکس کیا تھا، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن جیسے نہیں جمایا، لکم تمہیں، یعنی تم سے کہیں زیادہ وہ اسٹرانگ امتیں تھیں، اور وہ شاید سائنٹیفکلی بھی زیادہ تم سے ترقی یافتہ تھیں، تم سے زیادہ وہ تیز تھیں، تم سے زیادہ وہ جنگ کرنا جانتی تھیں، کتنوں کو ہم نے اس زمین میں جمایا تھا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ ارسلنا ہم نے بھیجا، السماء آسمان سے، علیہم ان پر، مدرارن مدرار موسلادھار بارش کو کہتے ہیں، وجعلنا الانہار اور ہم نے بنائی تھیں نہریں، تجری من تحتہم جو ان کے نیچے بہتی تھیں، فاہلکناہم پس ہم نے انہیں ہلاک کیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے بدلے میں، وانشأنا انشاء یہ بڑی زبردست ایک انشاء جو ہے، نشو جس کو کہتے ہیں، نشو و نما کرنا، ڈیولپ کرنا، کھڑا کرنا، انشأنا ہم نے کھڑا کیا، من بعدہم ان کے بعد، قرنن امتیں آخرین دوسری بھی، یعنی ایک امت کو تباہ کر کے دوسری امت کو لے آنا یہ قدرت کا طریقہ ہے، اور ایسا ہوتا رہا ہے، اور اس کو دیکھ کے بھی اگر کوئی سبق نہیں سیکھتا اور اپنی موت کا اور آخرت کا یقین نہیں کرتا تو یہ اس کی بدعقیدگی ہے اور یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا اور اگر ہم اتاریں، عَلَيْكَ تم پر، کتاباً کچھ لکھا ہوا، فی قرطاسن کاغذ میں، قراطیس کاغذ کو کہتے ہیں، فلمسوہ پس وہ اسے چھو لیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یہ انکاری لوگ کیا کہیں گے، إِنْ هَذَا إِلَّا نہیں ہے یہ مگر سحر مبین ایک کھلا جادو، وقالوا اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل کیوں نہیں نازل کیا، کیوں نہیں اتارا گیا، علیہ ملک اس پر ایک فرشتہ۔ جو انکار کرنا چاہتا ہے نا اس کے پاس تعویلوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ایک تعویل کا جواب دیں تو آگے سے 10 تیار ہوتی ہیں، ان کے پاس دلیلوں کے ان کے پاس دفتر کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ پہ کچھ لکھا ہوا کاغذ نازل کرتے ہیں نا تو یہ کہتے کہ یہ تو ایک جادو ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترا، یعنی ہمیں کیوں نہیں فرشتہ نظر آتا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا اور اگر ہم اتارتے ایک فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ البتہ پورا ہو چکا ہوتا کام۔ فرشتے کب اتریں گے؟ اللہ کے حکم سے عذاب دینے اترتے ہیں نا، یہ تو فرشتے تو وہ قومیں دیکھتی تھیں تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لَقُضِيَ الْأَمْرُ البتہ پورا ہو چکا ہوتا کام، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ اور اگر ہم بناتے اسے، جعل بناتے، نہ ہم ہو اس کو، ملکن ایک فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ لا
تو جعلا بناتے نا ہم ہو اس کو رجلن ایک آدمی، یعنی اگر ہم کسی فرشتے کو بھی آپ کے پاس بھیجتے پیغمبر بنا کے تو ہم اس کو آدمی کی شکل بناتے، وَلَلَبَسْنَا اور ہم شبہ ڈالتے، علیہم ان پر ما یلبسون جو وہ شبہ کرتے ہیں، یعنی کہ پھر بھی وہ فرشتہ جو آتا وہ بھی انسانی شکل میں ہوتا۔ یہاں سے ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ توحید کا سمجھایا جا رہا ہے کہ پیغمبر جو ہے نا یہ بشر ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ نوری مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی نبی کو، کسی پیغمبر، کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بنا کے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا اس رول میں۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ انسانوں نے، ان بندوں نے، ہم اور آپ جیسے انسانوں نے اس سنت کی پیروی کرنی ہے جو رسول کی ہے، تو رسول جب انسان ہی نہیں ہوگا تو اس کی سنت کی پیروی کیسے ہوگی؟ تو پھر ان کو وہ شبہ پڑ جاتا، جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو وہ تو انسان ہی نظر آتا، تو ان کو ویسا ہی شبہ پڑ جاتا جیسے یہ اب پڑے ہوئے ہیں شبہ میں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور البتہ استہزاء مذاق اڑایا گیا، ہنسی کی گئی، بِرُسُلٍ رسولوں کے ساتھ، من قبل کا آپ سے پہلے، فحاق پس سچ ہو گیا، گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، سخروا منہم جنہوں نے ہنسی کی تھی ان میں سے، ما کانوا اس چیز نے جو وہ تھے، بہی یستہزئون اس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی ان پر عذاب آئے۔ قل فرما دیجئے، سیروا فی الارض گھومو پھرو زمین میں، ثم انظروا پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبہ کیسا ہوا انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ قل فرما دیجئے، لمن ما فی السماوات لمن کس کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، قل اللہ خود ہی بتا دیں اللہ کے لیے ہے۔ تو اگر وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا؟ اور اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، کتبہ اس نے لکھ دیا ہے، اس نے فرض کر دیا ہے، اس نے لازم کر دیا ہے، علی نفسہ اپنی جان پر، الرحمہ رحمت، کتب علی نفسہ الرحمہ لکھ کے رکھیں۔ اور ایک اور عقیدے کا یہاں پہ ایک اور عقیدے کی ریپیئر کر رہا ہے اللہ۔ ہاں، اس سے پہلے کون سا عقیدہ تھا کہ پیغمبر جو ہیں اور نبی اور رسول جو ہیں یہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ان کو فرشتے نہ کہو، یہ نوری مخلوق نہیں ہے۔ دوسرا اب ایک عقیدے کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ٹھیک کر رہا ہے، بدعقیدہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ایک سادہ سی بات پوچھو کہ آسمان اور زمین کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ تو جب اللہ کے ہیں تو اس کا تو ان لمیٹڈ کنٹرول ہو گیا نا، سب کچھ اللہ کا ہو گیا۔ تو پھر یاد رکھو اللہ نے اپنی ذات پہ رحمت لکھی ہوئی ہے، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہوئی ہے، وہ تم سے صرف رحمت کا معاملہ کرے گا، اور یہ اس کی رحمت ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ تمہیں ضرور وہ جمع کرے گا، الی یوم القیامت قیامت کے دن، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے تم ہر وقت یہ کہتے ہو نا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے اور وہ تو رحمان الرحیم ہے، اور اللہ تو ہمیں صرف بخشے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اسی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اس نے تو اپنی ذات پر رحمت لکھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں جمع کرے قیامت کے دن۔ اس دنیا میں اس نے تم پر مسلسل رحمت کرنی ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن جمع ہونا بھی اس کی رحمت ہے۔ اور اس زمرے میں مولانا مودودی کا ایک قول مجھے بڑا پسند ہے، جو انہوں نے کہا تھا، مفتی محمد شفیع نے بھی معارف القرآن میں بھی شاید یہ موجود ہے بات، شاید کسی بزرگ نے کی ہو، ان مفسرین نے وہ بات لکھی ہے اپنی تفسیروں میں، کہ اس دنیا میں اگر کوئی 100 دفعہ قتل کرتا ہے تو دنیا تو اس کو ایک ہی دفعہ پھانسی دیتی ہے نا، اس کا تو ایک ہی سر ہے جو قلم ہوتا ہے اس کے سزا کے طور پہ، تو باقی جو 99 قتل ہیں ان کی سزا اسے کہاں ملے گی؟ اللہ کہاں حساب کرے گا؟ وہ 99 مقتول جو ہیں ان کی طرف سے کون آئے گا، کون حساب کرے گا؟ تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا رحم ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہر چیز نے ایک مدت پہ جا کے ختم ہونا ہے اور پھر سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین جو لوگ خسروا انفسہم خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون پس وہی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی
جو خسارے سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنا ایمان مکمل کر لے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ سکنا بستا ہے، زندہ ہے، فی اللیل والنہار، رات میں اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل، فرما دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، اتخذ، میں بناؤں، ولیًا، ایک ولی۔ اور ولی تو میں آپ کو اچھی طرح وہاں سورہ نساء کے اینڈ میں سمجھا چکی ہوں۔ ولی کون ہے؟ تولی کہتے ہیں کروٹ لینے کو۔ ولی وہ ہے جس کی طرف آپ رخ کرتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ یعنی کارساز، کام کرنے والا۔ تو اللہ کے سوا کسی کو ولی بنانا، ولی اللہ جو ہے نا، جن کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید کا بول بالا کیا ہے، ہر صورت میں ان کا رخ اللہ کی طرف رہا ہے، وہ توحید کا پرچار انہوں نے کیا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ولی اللہ کی انٹرپریٹیشن، میں نے آپ کو کہا ہے نا سورت عقیدے کو ٹھیک کرنے والی ہے، تو عقیدے اپنے ٹھیک کرتے جائیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ اتنے زیادہ ہیں ورنہ میں آپ کو پوری لسٹ شروع میں بتا دیتی، لیکن وہ اتنی ڈیٹیل ہے کہ ساتھ ساتھ کرنا بہتر ہے۔ تو ولی اللہ کون ہے؟ اپنا عقیدہ آج ٹھیک کر لیں۔ ولی اللہ وہ ہے، وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، نا 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 نا۔ ولی اللہ وہ ہے جس کا رخ ہر صورت میں، خوشی میں، غم میں، سردی میں، گرمی میں، راحت میں، تکلیف میں، فساد میں، فتنے میں، امن میں، جنگ میں، اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ ان ولی اللہ کے آستانے اور ان کے مقبرے اور ان کے گھر ہم نے شرک کے گڑھ بنا دیے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ان ولی اللہ کا کوئی قصور نہیں۔ ابھی ابھی سورہ مائدہ گزری ہے، اینڈ میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہے، اے عیسیٰ، تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا اللہ بنا لے، اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، اور یہ تو تیرے بندے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، یا اللہ میں ان کی طرف سے حساب نہیں دے سکتا۔ اگر انہوں نے شرک کیا ہے میرے بعد تو یہ انہوں نے خود سے شرک کیا ہے، میرے کہنے سے نہیں کیا۔ تو ولی اللہ کون ہے؟ وہ جس کا رخ ہر وقت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ کسی ولی اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ اس کا طرز عمل اپنائیں، آپ عمل کریں۔ کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس سے نمازیں اور روزے بخشوانے کی قباحت جو ہم نے پیدا کی ہے، وہ ہم نے ان ولی اللہ کے ناموں پہ پیدا کی ہے۔ یہ سارے تو رحمت اللہ علیہ ہیں، اللہ کی رحمت ہو ان پہ۔ ان کے نام اور ان کے آستانے اور ان کی قبریں اور ان کے سلسلوں کے ہم نے بزنس بنا لیے ہیں۔ تو کیا اللہ کے سوا تم کسی کو اپنا دوست بناتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ نہیں کھاتا، وہ خود نہیں کھاتا، وہ تو تمہیں کھلاتا ہے۔ تم ایک دیگ پکا کے سوچتے ہو کہ اس دیگ کے بغیر تمہارا عمرہ نہیں قبول ہوگا، تمہارا حج نہیں قبول ہوگا، تم کھلاتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ تم کھلا رہے ہو۔ قل، فرما دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، اولا، سب سے پہلا، من اسلم، جو جھکا، جو سلامتی میں داخل ہوا، جس نے فرمان برداری کی، جس نے حکم مانا۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ، ابھی حی علی الفلاح میں چند دن پہلے کسی نے ذکر کیا تھا، یہ سلام اللہ کا نام جو ہے، تو سلمہ، سین لام میم، خوبصورت، جس سے مسلم نکلا ہے، اسلام، سلامتی، سالم، پورے کا پورا، قلب سلیم۔ قلب سلیم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی بغض نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی غلط بات نہ ہو، تب قلب سلیم۔ الا من آتا بقلب سلیم، سورہ ابراہیم میں، کہ آج کے دن وہی کامیاب ہے جو قلب سلیم لے کر آیا ہے، ایک فرمان بردار، ایک مکمل دل جس میں صرف اللہ کی محبت ہے۔ تو میں ہو جاؤں جس نے اسلام حکم مانا، فرمان برداری کی، ولا تکونن، اور ہرگز نہ تم ہونا، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں۔ سورت کا یہی سبجیکٹ ہے، بڑی خوبصورت سورت ہے۔ جب یہ ہم پوری پڑھ لینا انشاءاللہ، تو پھر میں آپ کو دعوت یہ دیتی ہوں کہ آپ اس کو ایک دفعہ بیٹھ کے شروع سے آخر تک ایک نشست میں پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں،
آپ کو جو توحید کا کانسیپٹ اس صورت سے ملے گا نا وہ قرآن میں بڑی کم جگہوں پہ ہے۔ قل فرما دیجئے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو یہ کہ میں ان عصیتو اگر میں نافرمانی کروں، ربی میرے رب کی، عذاب یوم عظیم اس بڑے دن کے عذاب سے۔ تو وہ رب جس نے اپنے اوپر کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہوئی ہے، اس دن کے عذاب سے وہ خود ڈرا رہا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ نافرمانی کرو گے تو بڑے دن کا عذاب لاگو ہوگا۔ میں یصرف عنہ جو یصرف صرفہ پھیر دیا جائے گا، عنہ اس سے، یومئذ اس دن، یعنی جس سے عذاب پھیر دیا جائے گا، فقد رحمہ پس تحقیق اس پہ رحم کیا گیا۔ اس دن کی رحمت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس دن اللہ نے عذاب پھیر دیا اس سے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اور اگر تمہیں پہنچائے اللہ بِضُرٍ کوئی سختی، فَلَا كَاشِفَ لَهُ تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، إِلَّا هُوَ سوائے اس کے۔ بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، روحانی تکلیفیں ہیں، جسمانی تکلیفیں ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، گھر میں مسئلے مسائل ہیں، آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، جائیداد کی تقسیم ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، کچھ بھی ہے، اگر اللہ نے تمہیں کوئی سختی پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہے تو فلا کاشف لہ الا ہوا تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے۔ تم کس کے پاس جا کے دعائیں مانگ رہے ہو؟ تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم کس سے مانگ رہے ہو؟ جس اللہ کی طرف سے وہ امر آیا ہے اسی اللہ نے اس کو دور کرنا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ پہنچائے تمہیں کوئی بھلائی، فَهُوَ پس وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہ غالب ہے، قہر زبردست، زوراور، پاورفل۔ هو القاہر فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ قل فرما دیجئے، ایُّ شیء کون سی چیز، اکبر شہادہ بڑی ہے گواہی میں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کس کی گواہی بڑی ہے، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ فرما دیجئے اللہ کی، اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ شہید بینی و بینکم وہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وَأُوحِیَ اور وحی کیا گیا، الیہ مجھ پر، حاضر قرآن یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم تاکہ میں ڈراؤں تمہیں، بِہِ اس کے ذریعے، ومن بلغ اور جس تک یہ پہنچے۔ مجھ پر وہی قرآن کا مقصد دیکھیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ دین کی باتیں کرنے والے لوگ بڑی ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں، ہم بڑے ڈرتے ہیں ان کی باتیں سن کے، یہ اچھی باتیں کیوں نہیں کرتے اور یہ دین میں محبت پیدا کرنے والی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کا مقصد بتایا جا رہا ہے، وحی کیا گیا مجھ پر یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم انذار جو ہے نون زال را، انذار کا مطلب ہے وارننگ دینا، تنبیہ کرنا، کسی کو آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا، کیونکہ آپ ان کے لیے فکر مند ہیں، آپ ان کی فکر کرتے ہیں۔ یہ ایسا ڈرانا نہیں ہے جیسے اندھیرے میں آگے بھو کر دینا، نہیں، یہ وہ ڈراوا نہیں ہے، یہ ڈراوا ہے کسی کو تنبیہ کرنا، کسی کو یہ کہنا کہ خیال رکھیں آگے خطرہ ہے۔ لِأُنذِرَکُم تاکہ میں تمہیں وارننگ دوں، بِہِ اس کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ اور جس تک یہ پہنچے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ قرآن جزیرۃ العرب میں پہنچا دیا، اور اس کے بعد یہ جس تک پہنچے وہی کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ایک وارننگ ملے۔ اِنَّکُم کیا بے شک تم، لَتَشْہَدُونَ تم گواہی دیتے ہو، اَنَّ یہ کہ مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہۃ اخری کوئی معبود ہے کوئی اور، یعنی قرآن کو سن کے کیا تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قل فرما دیجئے، لا اشہد ہرگز نہیں میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ قل فرما دیجئے، انما اس کے سوا نہیں ہے، ہوا الہ واحد وہی یکتا واحد ایک معبود ہے، وَإِنَّنِي اور بے شک میں بیزار ہوں، مما تشرکون اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔
یعنی وہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات نکال دی گئی کہ جو تم شرک کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، میں اس سے بری ہوں، میں نے پیغام پہنچانا ہے، آگے تمہارا اپنا ذمہ ہے۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب۔ اچھا، ابھی تک تو جو ذکر ہو رہا تھا یہ مشرکوں کے لیے، مشرک سے خطاب تھا۔ اب دیکھیں مکی صورت ہے لیکن یہاں پہ اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے، مکی صورت ہے یہ۔ تو دو باتیں ہیں، یا تو یہ آیات جو ہیں یہ مدنی ہیں کیونکہ صورتوں میں مکس آیات بھی ہیں، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ چونکہ صورت میں ہر قسم کے شرک کا بیان ہے اور توحید اس کا مقصد ہے، تو یہاں پہ اہل کتاب کے شرک کا ذکر ہے۔ الذین، جو لوگ، آتیناہم الکتاب، ہم نے انہیں کتاب دی تھی، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ کس کو پہچانتے ہیں؟ اس پیغمبر کو پہچانتے ہیں۔ کما یعرفون، جیسے وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو۔ الذین، وہ لوگ، خسروا انفسہم، خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن ازلم، اور کون بڑا دشمن ہے، ممن افترا، اس سے جس نے بہتان لگایا، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹا، او کذبا، یا جھٹلایا، بآیاتہ، اس کی آیات کو۔ تو شرک جو ہے، دیکھیں بہتان، ابھی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے بہتان گناہ کبیرہ ہے، اور شرک جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو برابر سمجھنا، اور میں شرک کا لیکچر آپ کو بھیج چکی ہوں، آپ بیٹر اس صورت سے ابھی یہ سبق کے بعد اگر نہیں سنا ہوا تو فوراً اس صورت کے دوران ہی وہ سن لیں، ورنہ آپ کو بہت سی باتیں نہیں سمجھ آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، گویا اس نے مجھ پر بہتان لگایا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے، خاص طور پہ شرک خفی سے بچا لے۔ انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، فلاح نہیں پاتے ظالم۔ ویوم نحشرہم، اور جس دن ان کو ہم جمع کریں گے، جمیعاً، سب کے سب، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان کو جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، الذین، وہ جو، کنتم، تم تھے، تزعمون، تم بڑے زعم رکھتے تھے ان کے بارے میں، بڑے دعوے کرتے تھے، ہمارے بابا جی آ کے ہمیں بچا لیں گے، ہمارے حضرت جی آ کے ایسا کر لیں گے، ہم تو بہشتی دروازے میں سے گزرے تھے اس دن جس دن وہ کھلا تھا، ہم نے تو بیعت کی تھی اور انہوں نے ہماری روزے اور نمازیں خود بخشی تھیں بابا جی نے۔ ثم، پھر، لم تکن، نہیں ہوگی، فتنتہم، ان کی شرارت، الا، مگر، ان قالوا، یہ کہ وہ کہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، ہمارا رب، یعنی اللہ ہی ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ یعنی یہ مشرک جو ہے یہ قیامت کے میدان میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ انسانیت کا، سب سے سمجھیں کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے کسی صفت میں یا اللہ کی ذات میں کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو جو ایسا جھوٹ بول دے جو نفس، وہ پھر کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو یہ پھر یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو شرک نہیں تھے، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ انظر، دیکھو، کیف کذبوا، کیسے جھوٹ بولتے ہیں، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، وضل، اور گم گیا، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، وہ جو وہ باتیں گھڑتے تھے، وہ جو وہ جھوٹ باندھتے، افترا کرتے تھے۔ یہ اہل کتاب اور مشرکوں کا مکس شرک بتایا گیا، اور ان کا جو حشر آگے ہے وہ بتایا گیا۔ ومنہم، اور ان میں سے، من یستمع، ایسا بھی ہے جو کان لگاتا ہے، الیکا، تیری طرف، وجعلنا، اور ہم نے بنایا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں میں، اکنتن، ایک پردہ، ٹھیک ہے، ایک بات کو چھپانا، پردہ، ان یفقہوہ، یہ کہ وہ نہ سمجھیں اسے، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا، بوجھ ہے۔ تو کچھ تو وہ ہیں جو سنتے ہی انکار کر دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو اپنی کتابوں سے پتہ ہے کہ یہ سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اپنے نفس کی وجہ سے اور اپنے مفادات کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں جانتے ہیں۔ اب یہ ایسے ہیں جو کان لگا کے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔
یہ بڑی خوفناک نشانی ہے. یعنی ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں اور یہ کلمے نہیں پڑھ رہے، کلمہ گو نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، شاید یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اور اللہ کے ساتھ دوسری ذاتوں کو منسوب کرنے کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ یہ سنتے ہیں کان لگا کے، یہ قرآن کو سنتے ہیں، لیکن ہم نے بنایا ہے علی قلوبہم اکنۃ، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ کہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں کل آیۃ ساری نشانیاں، اگر انہیں کچھ بھی دکھا دو. اب یہ تو ان کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، ان کے کان بھی کام کر رہے ہیں، ان کے دماغ بھی کام کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ انہوں نے شرک کیا ہے. یہ ہم ایک عام شرک میں آپ سے پوچھوں ہمارے معاشرے میں جو روزانہ ہوتا ہے، ناجائز سفارشیں، رشوت، آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ یہ شرکیہ کام ہے. جب میرا بچہ اور جب میرا ووٹر جو ہے وہ ایک پوسٹ کے قابل نہیں ہے اور میں کسی کا حق مار کے، جو اللہ نے اس کے لیے حق رکھا ہے اس کی ڈگری کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق، میں وہ مار کے اس جگہ پر ایک نااہل کی سفارش کروں، تو کیا میں اللہ کے بنائے ہوئے ہر قانون کے خلاف ورزی نہیں کر رہی؟ سب سے بڑھ کے کیا میں جھوٹ نہیں بول رہی؟ سب سے بڑا شرک تو جھوٹ ہے کہ میں جھوٹ بول کے یہ سمجھوں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، گویا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا. تو اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی، لا یؤمنوا بہا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اور کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ آخر ان بدبختوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ جب یہ شرک کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ آ جاتا ہے. تو یہ ایک بدبختی کی راہ پہ گامزن ہو جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑتے ہیں. یقول الذین کفروا، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، اساطیر السطرین، لکھی ہوئی کہانیاں، الاولین، پہلوں کی. وہم ینہون، اور وہ روکتے ہیں، یعنی دوسروں کو روکتے ہیں، عنہ، اس سے. کس چیز سے روکتے ہیں؟ قرآن سے روکتے ہیں. وینأون، اور بھاگتے ہیں، عنہ، اس سے، خود تو بھاگتے ہیں. جہاں پہ کسی کو کہا آئیے جی قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، او ہو ہمارے تو اتنے کام ہیں، ہمیں بس اتنا زیادہ ہم مصروف ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ آئی ایم سو سوری. قرآن کی دعوت جب میں دیتی تھی اپنے، سب الحمدللہ بڑے پیارے دوست ملے ہیں، جو سن رہے ہیں وہ بھی سب پیارے دوست ہیں، سب ہم قرآن کے طالب علم ہیں. لیکن جو دنیا کی، میں معاف کیجیے گا، یعنی دنیا کی جو بونگے ترین بہانے میں نے سنے ہیں نا، وہ قرآن کے درس سے بچنے کے لیے لوگوں سے سنے ہیں. اللہ معاف کرے اور اللہ سب کو توفیق دے کہ قرآن سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اسے آگے پہنچائیں. تو وہ ایک تو دوسروں کو روکتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں، عنہ، اس سے. وَإِن يُهْلِكُونَ، اور وہ نہیں ہلاک کرتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے. وَلَوْ تَرَى، اور اگر کبھی تم دیکھو، اذا وقفوا، جب یہ روکے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، آگ پر. کہ قیامت میں جو اللہ کے حکم سے جب جہنم کھولی جائے گی، یہ قرآن میں ہی ہے، تو کتنی تو اس کی باغیں ہوں گی اور فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا اور وہ دھاڑ رہی ہوگی اور چنگھاڑ رہی ہوگی. استغفر اللہ. یعنی یہ جہنم کوئی زندہ چیز ہے. یہ النار جو قرآن میں بار بار آتا ہے نا، آپ سمجھیں جیسے یہ کوئی اژدہا ہے یا کوئی مانسٹر ہے جو دھاڑ دھاڑ کے اللہ سے کہہ رہا ہے حل من مزید، اور ہے، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھر رہا گنہگاروں سے، اور وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ ڈال دے مجھ میں، وہ غصے سے دھاڑ رہا ہے. تو جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، فقالو، تو کہیں گے، یا لیتنا، ہے ہماری بدبختی، نرد، ہم واپس بھیجے جائیں، ولا نکذب، اور پھر نہ جھٹلائیں ہم، بآیات، آیات کو، ربنا، اپنے رب کی، ونکونا، اور ہم ہو جائیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں. یہ وہ بدعقیدہ لوگ ہیں جو دنیا میں شاید کسی شک میں رہے کہ آخرت نے نہیں آنا، سزا کچھ بھی نہیں ملنی، اللہ تو غفور رحیم ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو عذاب دے سکتا ہے، اور اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، اللہ تو کہتا ہے کہ میں اپنا حق تمہیں معاف کر دوں گا.
یہ بیچارے لوگ جو ہیں اس دن جب آگ پر روکے جائیں گے اور کھڑے کیے جائیں گے اور جہنم کھولی جائے گی تو یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم واپس بھیجے جائیں کہ ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہو جائیں من المؤمنین، ایمان والوں میں، بلکہ بدلہم، کھل گیا ان کے لیے، ما کانوا، وہ جو یخفون، وہ خفیہ رکھتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی جو وہ دنیا میں کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں لیکن ہے کام تو غلط ہے، لیکن چلو کون پوچھتا ہے، کون دیکھ رہا ہے، اور وہ کون دیکھ رہا ہے جو ہے وہ اس دن سامنے آ جائے گا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر یہ واپس بھیجے جائیں، لَعَادُوا، تو یہ دوبارہ سے وہی کریں گے، وہی زیادتی کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اس سے جس سے یہ روکے گئے، کیوں، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَكَاذِبُونَ، البتہ جھوٹے ہیں، اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ دنیا میں کسی نے جھوٹ کا راستہ پکڑا اور دنیا سے وہ آخرت میں انٹر ہوا اور وہاں پہ رونے دھونے ڈالے اور چیخ رہا ہے کہ مجھے واپس بھیجیں کہ میں اچھا ہو جاؤں، اور اللہ اس کے اوپر یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں واپس بھی بھیج دیا نا، تم یہی کرو گے کیونکہ تم ہو ہی جھوٹے۔ آپ کے ساتھ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے کتنا، کبھی اس پہ اعتبار نہیں نہ کرتے، کبھی نہیں کرتے۔ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے، دنیا کی مثالیں ہیں ساری نا، وہی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے تم تو ہو ہی جھوٹے، تم واپس جا کے وہی کرو گے، کیوں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ان ہیا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، حیاتنا الدنیا، ہماری دنیاوی زندگی، یہ آخرت میں جا کے جو رونے دھونے کر رہے ہیں اور اب جو ان کے اوپر ماتم چھا گیا ہے، تو دنیا میں انہوں نے کیا کیا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں ہے مگر دنیاوی زندگی، وما نحن، اور ہم تو نہیں ہیں، بمبعوثین، اٹھائے جانے والے، ولو ترى، اور اگر تم دیکھو، اذا وقفوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے، قالا، وہ کہے گا، الیس ھذا بالحق، کس قدر یہ گریسفل ڈائلاگ ہیں۔ اللہ سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھیں جہاں پہ وہ رو دھو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس بھیجیں، یا لیتنا، ہے ہماری بدبختی، نردو، ہم واپس بھیجے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جائیں ایمان والوں میں، وہ یہ ان کا ڈائلاگ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جب میں تمہیں کھڑا کروں گا قیامت کے دن اپنے سامنے، اگر تم دیکھو، اذا وقفوا علی ربہم، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، قالا، اللہ کہے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، اور تو ہمارا رب ہے، قسم ہے ہمارے رب کی، بلا وربنا، وہ ڈائلاگ ہے، ابھی آگے سورہ اعراف میں آنے والا ہے انشاءاللہ، یہ وہ ڈائلاگ ہے جو ہماری روحوں نے قسم کھائی تھی اللہ کے سامنے اعراف میں، جب ہم نہیں پیدا ہوئے تھے تو روحوں کو اللہ نے کہا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہماری روحوں نے کہا تھا، بلا وربنا، کیوں نہیں، اور قسم ہے ہمارے رب کی۔ وہی بات یہ وہاں کریں گے، قالا، وہ فرمائے گا، فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کفر کے جو تم کرتے تھے۔ آگے مزید عقائد صحیح کیے جا رہے ہیں، میرے خیال میں یہاں میں روکتی ہوں کیونکہ آگے کا سبجیکٹ پھر آگے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا اور اس کو سمجھ کے آگے پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوتاہیاں اور کمزوریاں دور کر دے، اور اگر ہم میں کچھ رہ جائے تو وہ صرف غیر ارادی اور وہ صرف ہماری بے وقوفی کی وجہ سے رہ جائے۔ یا اللہ ہماری جہالت دور کر دے، یا اللہ ہمارے عقیدے ٹھیک کر دے۔ سب سے بڑی چیز جو ہم نے صحیح کرنی ہے اس قرآن سے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جب ایک دفعہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو آپ سمجھیں یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر پوری پرسنالٹی کی بلڈنگ نے کھڑا ہونا ہے۔ پوری پرسنالٹی کا جو ستون ہے وہ اس بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے، تو عقیدہ ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو ریمائنڈر دے رہی ہوں، اگر آپ نے شرک کے اور شرک خفی کے لیکچر نہیں سنے تو وہ ضرور سنیں
اور اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی شرک کے بارے میں کوئی سوال ہے، خاص طور پہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم شرک کرتے ہیں، تو اس کا جواب تو میں آپ کو ابھی دے رہی ہوں کہ جی ہاں، ہم شرک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی شرک کے زمرے میں داخل ہے۔ ہاں، وہ شرک کی ایک شاخ ہے۔ اگر ہم بتوں کے سامنے نمازیں نہیں پڑھتے اور جھکتے نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شرک خفی نہیں کرتے۔ پلیز اپنے کانسیپٹ ٹھیک کر لیں اس سے پہلے کہ صورت مزید آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اسے آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔